کسی وادی کے اس غار کو ولیجہ کہتے ہیں جہاں راستہ چلنے والے بارش وغیرہ سے پناہ لیتے ہیں. مومن مومن کے ساتھ پناہ لیتا ہے. دیکھیے ہمیں ہر وقت ایک دوسرے کی ضرورت ہے. کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں جی مجھے نہیں کسی چیز کی ضرورت اور میں کہہ دوں جو میں تو بے نیاز ہوں ہر چیز سے. یہ نہیں ہوتا. نبی کہا تھا من انصاری اللہ. نبی نے بھی کہا. حضرت عیسیٰ کا قول حضرت سورہ صف کی آخری آیت میں جا کے پڑھ لیں. کون ہے اللہ کے راستے میں میرا مددگار؟ اب جب انسان اس دنیا میں کسی بہت بڑے کام کو ایک مقصد بناتا ہے تو لازماً کچھ ٹپس ہیں. 1 2 3 کر کے نوٹ کیجئے. آپ کے میرے کام کی باتیں ہیں. پہلی بات ہے کہ بڑے کام اکیلے نہیں ہوتے. پکی بات ہے. میں اپنا گھر اکیلے چلا سکتی ہوں لیکن میں آپ کا ادارہ اکیلے نہیں چلا سکتی. اور اگر اس ادارے کو چلانا ہے اور میں ہر چیز کو ہر جگہ اپنے لیول سے کروں تو پھر میں ادھر ہی بیٹھی رہوں کیونکہ میرے پاس دوسری جگہ جانے کا نہ وقت ہے نہ فرصت ہے. یہ جو ہماری زندگی اتنی سٹیبل ہوتی ہے نا اپنی اپنی جگہوں پہ. ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں ہر چیز جگہ پہ ہوتی ہے. آپ کو تو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کٹیا میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی الماری کھولتا اور چیز نکال لیتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہے. اس کا اندازہ آپ کو کہاں ہوتا ہے جا کے؟ حج پہ جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, مینا سے مزدلفہ, ادھر سے. سفر میں ہمیشہ بندہ جگہ سے بھی جگہ ہوا ہوتا ہے نا. تو یہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے کوئی بڑا کام کرنا ہے تو نمبر 1 آج سے اس کو اپنی زندگی کی حرز جان بنا لے. آپ نے مقصد کی مرکزیت سے وابستگی, افیلیشن لکھ لیں انگلش میں. You have to affiliate with anyone who is the main source to give you that purpose. اپنے ہی جیسے کسی بندے, کسی گروہ, کسی پلیٹ فارم سے جا کر جمع ہو جائیے. نمبر 2 اپنے قائد کا مکمل وفادار ہو. لیڈرشپ پہ اتنا ٹرسٹ ہو جتنا, بلکہ اس سے بھی زیادہ جتنا پائلٹ پہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ جہاز گرا نہیں دے گا. کبھی نہیں آپ نے میں نے پائلٹ کا جا کر کوئی فارم یا اس کا کوئی سرٹیفکیٹ دیکھا. بیٹھ جاتے ہیں دن رات جہازوں میں جاتے ہیں. یا اتنا یقین ہو کہ آپ ایک بیڈ پہ, جس کو کیا بولتے ہیں اسٹریچر, آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں ایک شخص کے یقین پر کہ یہ ڈاکٹر ہے اور یہ مجھے بے ہوش کرنے کے بعد مجھے بیمار نہیں صحت مند کرے گا, میرا آپریٹ کرے گا. یعنی ٹرسٹ کے بغیر بات نہیں بنتی. اور تیسری چیز, اس رستے کے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو ہٹایا تو ساری چیز جو وہ بیکار ہو جائے گی. بس یہ 3 چیزیں اپنے دل کے ساتھ لکھ لیجئے. انشاءاللہ آپ کی زندگی آخری وقت تک بڑی خوبصورت ہوگی. پھر آپ بار بار جگہ نہیں بدلیں گے, ادھر جاؤں ادھر جاؤں, لین چینج کروں, یہ کروں. اور اس کے بعد ہی آپ بامقصد انسان بن کے سنجیدہ بنیں گے. اس کے بغیر بامقصد زندگی کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے. یہ جو نیکیاں کرنی, کبھی ادھر جا وہ کر لی, یہ بھی اچھا ہوتا ہے لیکن یہ چسکا بھی ہوتا ہے موڈ چینج کے. کبھی ہمارا دل کر آتا ہے ہم نمازیں پڑھتے رہے, کبھی ہمارا دل کر آتا ہے سوشل ورک ہی کرتے رہے, کبھی ہمارا دل کر رہا ہے عمرے پہ گئے, آپ ابھی تو گئے تھے, نہیں پھر دل کر رہا ہے. یہ قسم کا روٹیٹر ہے. بٹ سٹیبل بندہ, روٹیشن سے زیادہ سٹیبلٹی آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ کل بڑھائے گی. اور ان ساری آیات سے اللہ نے آپ کو مجھے یہ بتایا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان اس کا ولیجہ بن جائے, ہر اعتبار سے ان سے جڑ جائے, سنجیدگی کے ساتھ دین اختیار کرنے والے اللہ اور رسول اور اہل ایمان عملی طور پر ایک ایسی یونٹی بن جاتے ہیں, ایسی وحدت بن جاتے ہیں کہ جن کے درمیان تقسیم ممکن نہیں.